کیجیے گا ٹیبل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ لوگ کے درمیان محمد علی آزاد مدنی حفظہ اللہ و تعالی خطاب فرمائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ شیخ کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقد أرشد الباري في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سب سے پہلے پہل اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، کبریائی و برائی، ستائش اسی کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تن تنہا ہم سبوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، داتا ہے، ہماری اور آپ سبوں کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا تنہا مستحق رب ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جسے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑے بھائی فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ فہد الاسلام سلفی حفظہ اللہ، مدرسہ محمدیہ للبنین والبنات کے طلباء و طالبات، یہ انتہائی اپنے آپ کو میں خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت اللہ رب العزت نے آپ تمام کے بیچ بیٹھ کر کچھ باتیں سننے کی اللہ رب العالمین نے سعادت بخشی۔ یقیناً اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا شکر و احسان ہے، اور ابھی جتنے بچیوں نے تلاوت کلام سے لے کر کے تقریر، حمد اور اسی طرح سے جو کچھ بھی یہاں سیکھ رہی ہیں، پیش کر رہی تھی، یقیناً یہ وہ دور یاد آ رہا تھا کہ کبھی ہم لوگ بھی اسی طرح سے آپ لوگوں کی طرح ہی بیٹھتے، اور جب اس طرح کی محفلیں قائم ہوتی اور کچھ بولنے کا موقع ملتا تو اسی طرح سے خوشی محسوس ہوتی تھی، اور وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ کبھی ہم لوگ بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں یا کچھ تقریر وغیرہ اللہ رب العالمین جس طرح سے میسر وقت کے حساب سے دیا، ہم لوگ بھی آپ ہی لوگوں کی طرح اسی طرح بیٹھ کر کے کچھ سیکھنے کا اللہ رب العالمین نے موقع عطا کیا۔ اس موقع پر میں تہہ دل سے فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ فہد الاسلام حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس بے آب و گیا بستی اور اس طرح کے ماحول میں الحمدللہ 50 سے 60 بچیاں ابھی سامنے ہیں،
اور وہاں پر علم کا یہ چراغ روشن کر رہے ہیں، اور یہاں سے بچے اور بچیاں جو کچھ بھی تعلیم پا رہی ہیں، یقیناً یہ آپ سب اللہ رب العالمین کی چنندہ بچیوں میں سے شکر منانا چاہیے۔ کچھ بڑی بچیاں بھی ہیں، غور سے سنیں بات کو، کہ اپنے آپ کو آپ لوگوں کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر بہت ساری بچیوں میں چن کر کے یہاں پر اللہ رب العالمین نے موقع دیا، اور وہ بھی ایسی چیز سیکھنے کے لیے، ایسے علم کو سیکھنے کے لیے جس علم کا ربط اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آسمان سے جوڑا۔ جو آیت ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادتوں کے لیے کچھ دنوں کا کھانا پینا لے کر کے جا کر کے، اور وہاں اللہ رب العالمین کی تنہائی میں وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور وہاں پر جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی عظیم کتاب، قرآن جیسی مقدس کتاب، اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کے اور اس سے عظیم اور کوئی کتاب ہے؟ بتا سکتی ہیں آپ؟ ہے؟ نہیں۔ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ تو ایسی کتاب کا نزول، اور جس کی سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا پیغام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ کیا تھا؟ قرآن کی وہ کون سی سب سے پہلی آیت تھی؟ سورۃ العلق۔ سورہ علق کی وہ پہلی آیت جس میں کیا کہا گیا؟ اس سورہ میں کیا کہا گیا، کیا بتلایا گیا، کس چیز کا حکم دیا گیا؟ اقرا، کیا مطلب ہے اقرا کا؟ ہاں بتائیں، پیچھے سے کوئی بڑی بچی، کیا مطلب اقرا کا؟ پڑھنے کا۔ وہ بھی پڑھنے کو کس چیز سے اللہ نے جوڑا؟ قرآن کو کہا پڑھو، اور پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ علم، جس چیز کا حکم دیا گیا، اور وہ بھی جس علم کو سیکھنے کا، وہ سب سے پہلے کیا تھا؟ اپنے رب کی پہچان۔ علم کو آپ دیکھیں، دنیا کے اندر بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، دیگر جو بھی جملہ عبادات ہیں، وہ عبادات کب ہم کرتے ہیں؟ جب اس کا علم ہو۔ وضو بناتے ہیں نا، وضو میں کتنے مرتبہ چہرے دھوئیں گے، کتنے مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے؟ تو یہ علم آنے کے بعد نہ جانیں گے تب نہ۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، اور اس 5 وقت کی نماز کو فرض کرنے کے بعد جب ہمارے پاس علم ہی نہ ہو کہ فجر میں کتنی رکعت ہے، فرض کتنی ہے، سنت کتنے ہیں، ظہر کی کتنی رکعت ہے، تو عبادت وہ عبادت کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی، ہے نا؟ تو سب سے پہلے عبادت کے لیے سیکھنا ہے نا، اس کا جاننا ضروری ہے کہ علم کو، اور وہ کیا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ نماز اتنی بڑی عبادت تھی، اللہ چاہتا تو پہلے کہہ سکتا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلے وہی نازل ہوئی، کہہ سکتا تھا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن ایسا ہے نہیں۔ زکوٰۃ جو دین اسلام کا بنیاد ہے، عمارت، بلڈنگ بنتی ہے نا، بلڈنگ بنتی ہے کس چیز پہ؟ اینٹے پہ، ہے نا؟ ایک اینٹے سے دوسرے اینٹے کو جوڑ کر کے، اور اس کے لیے کیا بیچ میں دیتے ہیں؟ پیلر، ہے نا؟ تو اس اسلام کا پیلر کیا ہے؟ 5 چیز ہے نا؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں، اور اسی میں سے یہ نماز ہے۔ لیکن اللہ اس کے تعلق سے نہیں وہی نازل کیا، کیا نہیں کیا؟ پہلی وہی جو نازل ہوئی کیا بتایا؟ لفظ اقرا، کہ پڑھنے کا۔
اور اس تعلیم کو, اس علم کو اللہ نے ڈائریکٹ آسمان سے جوڑا. اور یہ وہ علم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اس کے اندر مضمر ہے, پوشیدہ. علم ہر چیز کی کیا ہے؟ علم جو ہے ہر چیز کو پانے کا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پانے کا ایک ذریعہ ہے. جنت ہم کو کیسے ملے گی؟ اچھے کاموں سے. اچھے کام کب کریں گے؟ جب علم ہو, ہے نا. اور جہالت ہو, اگر علم نہ ہو, علم کی ضد کیا ہے؟ علم کی وپریت جسے کہتے ہیں اپوزٹ. کیا ہے یہ علم کا ضد کیا ہے؟ علم کا ضد جہالت ہے نا. ہاں تو جہالت ہر طرح کی بلا اور مصیبت کو لانے کا ایک ذریعہ ہے نا. کوئی بھی آفت, کوئی بھی مصیبت, آج دیکھتے ہیں دنیا میں ہم اور آپ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ علم اگر نہیں ہے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ نہیں. علم ہے تو اللہ نے اس علم کے ذریعے سے اس کے مقام کو بھی بلند کیا. اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی چھوٹی سی, اکثر بچیوں کو ممکن ہے کہیں یاد بھی ہو. کیا پڑھے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے. بہتر شخص کس کو کہا گیا؟ جس کے پاس مال ہو, روپیہ ہو, پیسہ ہو, دھن دولت ہو. نہیں, کیا کہا گیا؟ من تعلم القرآن, جس کے پاس قرآن کا علم ہو, ہے نا. اور جس کو قرآن کو سیکھے, بلکہ یہ کہا گیا کہ جو قرآن کو سیکھے, جیسے آپ لوگ سیکھ رہی ہیں نا. ہاں, یہ موقع اللہ نے فراہم کیا. آپ کی طرح بہت ساری بچیاں ہوں گی جو ابھی بھی ادھر ادھر پھر رہی ہیں, ہے نا. اس کو کپڑا تک پہننے کا تمیز نہیں ہے. حجاب شریعت نے ہمارے لیے, آپ کے لیے, بچیوں کے لیے کیا کیا؟ عورتوں کے لیے واجب ہے, ضروری ہے نا, پردہ. لیکن 8 سال کی, 7 سال کی, 10 سال کی بچیاں ہو گئی ہے, ابھی وہ تمیز نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں کو کہ یہ موقع ملا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فضل ہے. دیکھتے ہیں کہ نہیں, اب معاشرے میں بہت ساری بچیاں ویسے ہی گھوم رہی ہیں. تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر آپ لوگوں کو ادا کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ تو نے ہم کو ان تمام بچیوں سے کیا کیا؟ اچھا بنایا کہ ہم کو یہ موقع ملا. نہیں ملتا تو آپ بھی گھوم رہی ہوتی. ابھی ہے نا, صبح شام آپ لوگ آ رہی ہیں, مدرسے میں تعلیم لے رہی ہیں, کچھ سیکھ رہی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے, ہے کہ نہیں. اور آپ تمام طالبات اس بات کو بخوبی جانتی ہوں گی, سنتی ہوں گی, ہے کہ نہیں, کہ آپ کیا ہیں؟ صنف نازک یعنی عورت ذات ہیں, ہے نا. جس کو قرآن مجید میں, احادیث میں کیا ہے؟ یہ نساء ہے نا. نساء کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہاں, قرآن میں ایک سورہ ہے, سورہ نساء, معلوم ہے نا. اس میں آپ ہی لوگوں کے احکامات خصوصی طور پر. سورہ نور, اللہ نے آپ لوگوں کے احکامات اس میں بیان کیے, ہے کہ نہیں. تو سورہ, یہ سب آپ جیسے جیسے یہاں تعلیم لیں گی وہ تمام چیزیں آپ جانیں گی, تو آپ کی زندگی کے اندر کیا آئے گا؟ علم آنے کے بعد دنیا میں بھی اچھا اور آخرت میں بھی اچھا, ہے کہ نہیں. اور آپ وہ ذات ہیں کہ اپنے آپ میں سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ ایک بستی ہیں, ایک معاشرہ ہے. سمجھ رہے ہیں کیسے, کس اعتبار سے آپ معاشرہ ہے؟ تو ایک آدمی, کیسے معاشرہ ہے آپ؟ سب ایک عورت کو, ایک عورت ذات کو کہا گیا کہ وہ اپنے آپ میں ایک معاشرہ ہے. کیسے معاشرے کس کو کہتے ہیں؟ 8-10 گھر ہو جہاں پر چند لوگ بستے ہوں, پورے لوگ, ایک معاشرہ ہوتا ہے. لیکن ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ میں ہی معاشرہ ہے. کیسے؟ آپ ہیں, آگے چل کے ماں بنیں گی, ہے نا. آپ کے گود میں بچے پلیں گے, آپ کی اچھی تربیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ بچے بھی ویسے ہی ہوں گے, اثر ہوگا نا. اگر ماں باپ ہی اگر یہ ہوں, علم نہ ہو ان کے اندر,
تو علم کی قدر ہوگی؟ علم کی قدر کہاں ہوتی ہے؟ علم والوں کے پاس نا. ہاں، جو لوگ اس دنیا میں علم سے نابلد ہیں یا علم ان کے پاس نہیں ہے تو علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے فضائل کہ عورتوں کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے. زمانے جاہلیت کے تعلق سے سنتے ہیں نا کہ پہلے کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا، زندہ اسے دفن کر دیا جاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اسلام آنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا مقام ملا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کتاب قرآن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بلکہ بچی کی پیدائش کو ایک شرمندگی سے تعبیر کی جاتی تھی. معاشرے کے اندر وہ سر نہیں اٹھاتے تھے کہ بچیوں کی پیدائش کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. لیکن یہ اسلام، یہ شریعت اور یہ ہم لوگوں کو یہ دین ملنے کے بعد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے اور ان تمام تاریکیوں، ان تمام جہالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا اور عورتوں کو وہ مقام عطا کیا کہ عورتوں کے گود کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلا مدرسہ، ہے نا. عورتوں کا گود کیا ہے؟ پہلا مدرسہ. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. عورتوں کی پرورش کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں کے گود سے نا. ہاں، تو پہلا مدرسہ ہے. پہلا مدرسہ ہے تو آپ کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ کتنی آپ کی اہمیت بڑھ گئی. تو اس حساب سے ابھی جیسے ابھی آپ لوگ 8-10 سال 12 سال 14 سال کی ہیں، ابھی سے اپنے آپ کو سنواریں گی تب نہ آپ کی زندگی اچھے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اگر ابھی سے آپ کے اندر یہ تعلیم کی، علم کی سے محبت ہوگی، محنت لگن سے آپ تعلیم حاصل کریں گی، تب جا کر کے آپ ایک معاشرے کی شکل میں، ہے کہ نہیں، قائم ہو سکتی ہیں. لوگوں کے سامنے ایک معاشرہ بن کر کے آپ کو لوگ دیکھ سکتے ہیں. کب ہوگا یہ؟ محنت کرنی پڑے گی، ہے نا. بغیر محنت کی کوئی چیز ملتی ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں ملتی. کچھ کھانا ہو، بھوک لگے، اپنے سے منہ میں چلا جاتا ہے، یا اس کے لیے محنت. والد صاحب کتنی محنت سے کیا کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ بچی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہے نا. ماں باپ کوشش کرتے ہیں نا، باہر کی زندگی گزارتے ہیں. کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے، کہ ہماری بچی اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا کیا کرے، پڑھے. یہ کوشش ہوتی ہے والدین کی. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ابھی کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم، ابھی عمر کیا ہے پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کریں. اور یہ علم کی طرف جب تک نہیں آئے گی، علم سے محبت جب تک نہیں ہوگی، تب تک آپ ایک معاشرے کے اندر اچھی ماں یا اچھی بہن یا اچھے رشتہ دار جو بھی ہیں رشتے کے، یہ میں نہیں بن سکتی، ہے کہ نہیں. اور آپ ہی سے پورے یہ وجود ہے کہ نہیں. سب سے پہلے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان کون ہے؟ ہاں، کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور دوسری مخلوق، دوسری یہ، ہاں ٹھیک ہے. چلیے ماشاء اللہ. تو اسی سے نسل انسانیت نہ پھیلی ہے. اتنے ہم لوگ ہیں سب کہاں سے؟ وہیں سے ہماری وجود ہے. تو آپ لوگ اپنے مقام کو پہچانیں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو ان تمام بچیوں میں چن کر کے، اور بھی بستی میں اور ساری بچیاں ہیں نا، تمام آتی ہیں؟ نہیں آتی. کوئی ادھر گھوم رہی ہے، ادھر گھوم رہی ہے، پڑھائی سے ان کو کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں. بکری چراتی ہے، تو کوئی لیکن پتہ لاتی ہے، مختلف طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے. لیکن یہ عمر جو ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علم کا طلب ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ مسلم مرد اور مسلم عورتیں دونوں اس میں یکساں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ خاتون کے لیے، آپ بچیوں کے لیے بھی وہی حکم ہے. مسلم ہر یہ کے لیے، مومن مسلم اور بچے اور بچیوں دونوں شامل ہیں اس، ہے کہ نہیں. تو یہ ذمہ داری ہے. اور جب کہہ دیا گیا فریضۃ علی کل مسلم، فریضہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نہیں
सीख रहे हैं तो हम गुनाहगार हैं, है कि नहीं। कुछ इल्म तो है, कुछ इल्म ऐसी है जिसका सीखना हर एक फ़र्द के लिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं सीखता है तो गुनाहगार है कि नहीं। जैसे नमाज का इल्म, वज़ू बनाने का इल्म, क्या है ना कि वज़ू बनाएंगे कब, जब इल्म हो। नमाज पढ़ेंगे कब, जब पता हो कि अभी ईशा की नमाज क्या 4 रकत पढ़नी है ना, 2 रकत सुन्नत पढ़नी है, वित्र पढ़नी है, वित्र की दुआ याद हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या कहा, फ़अलम